پروگرام کے آغاز میں کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ جو گزشتہ 3 دن سے پاکستان کا ایک بہت ہی اہم دورہ اقوام متحدہ کے سربراہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج وہ کرتارپور بھی گئے تھے جہاں پہ انہوں نے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں سکھ یاتریوں کے حوالے سے اس کو بہت سراہا، اور وہ بڑے امپریس ہوئے جو پاکستان کا ارینجمنٹ ہے، اور خاص کر کے جو ہمارے اقلیتیں ہیں، میں تو یہ لفظ اقلیتیں بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی، جو ہمارے سکھ بھائی ہیں اور جو باقی ہمارے بھائی بہن پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ پاکستان کا ہے اس پہ انہوں نے بہت سراہا، اور خاص کر کے جو بڑی تعداد میں سکھ یاتری آتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے بہت اس کاوش کو سراہا۔ دوسری طرف یہ آپ کو بتا دیں کہ آج ان کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آیا جو کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ سیاحت کی طرف، یعنی دہشت گردی سے، ٹیررزم سے، ٹورزم کی طرف پاکستان بڑے کامیابی سے آیا ہے، اور یہ ایک بڑی دنیا کو، پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک بن چکا ہے، اور یہاں پہ سیاحت جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے، لوگ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ 9/11 کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ پاکستان کی طرف لوگ آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہماری جو عسکری قیادت ہے، ہمارے جو افواج ہیں، ہماری جو حکومتیں ہیں، ہمارے جو عوام ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ کل اقوام متحدہ کے سربراہ نے دیا کشمیر کے حوالے سے، اور کشمیر کو انہوں نے یہ ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ اس کے اوپر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کیا کہا ذرا سنیے گا۔ Diplomacy and dialogue remain the only tools that guarantee peace and stability, with solutions in accordance with the Charter of the United Nations and the resolutions of the Security Council. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی طرف سے اس پہ بڑا دلچسپ رد عمل آ رہا ہے، اور جو بھی پاکستان کا دورہ کر کے جاتا ہے اس کے بعد ہندوستان اس ملک کے سفیر کو بلاتا ہے اور وہاں پہ اپنی ریزنٹمنٹ شو کرتا ہے۔ اس معاملے کے اوپر بھی، یعنی اقوام متحدہ کی سٹیٹمنٹ اور جو دورہ ہے اقوام متحدہ کے چیف کا، اس کے اوپر بھی کافی جو ان کے بیانات آئے ہیں، خاص کر کے وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں رویش کمار، انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، جموں کشمیر بھارت کا حصہ رہا ہے، ابھی بھی ہے، اور مستقبل میں بھی بھارت کا اٹوٹ انگ رہے گا، اور اس مسئلے پر کسی تیسرے فریق کی طرف سے ثالثی کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ کل جو بات کہی اس پہ انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اردوان صاحب یہاں سے گئے تھے، ان کے بھی وہاں کے سفیر کو ہندوستان میں بلا کے ان کے سامنے احتجاج کیا گیا، تو ہندوستان اب دنیا کے سامنے ایک طرح سے بے نقاب ہو رہا ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر، اور پاکستان کو جو ہے سپورٹ حاصل ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں کچھ اپنی انٹرنل پالیٹکس کے اوپر، اور انٹرنل پالیٹکس کے اندر ایک مرتبہ پھر مارچ کے اندر احتجاجی تحریکوں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اعلان کر چکے ہیں، بلاول بھٹو اعلان کر چکے ہیں، اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز بھی جو ہے وہ کسی طور پیچھے نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ایم ایل این بھی اب لیڈ کرے گی اس احتجاج کو۔ کیسے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ بہت ہی اہم باتیں کی ہیں، خاص کر کے اس تحریک اور مڈ ٹرم انتخابات کے حوالے سے، ذرا جلدی سے وہ بھی سن لیجئے۔ ان ہاؤس چینج کی بات جو ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کوئی ہو جو سب کے ساتھ بیٹھے اور ان مسائل سے ملک کو نکالنے کے لیے جو ہے فوری طور پہ جو ہے اس کی کوئی چارہ جوئی کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، اور ایک کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ بڑھا جائے، اور اسی میں جو ہے وہ، اور پہلے بھی اگر نقصان ہوا تو اسی وجہ سے ہوا، اور یہ رول جو ہے یہ پی ایم ایل این کا ہی بنتا ہے، اور پی ایم ایل این کو اپنا یہ رول جو ہے وہ انشاءاللہ ادا کرنا چاہیے بھی اور ادا کرے گی بھی۔ ایک طرف تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ مڈ ٹرم انتخابات اور اس سے پہلے کوئی فوری ارینجمنٹ سے مراد کیا ہے، پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ رانا تنویر حسین صاحب نے بھی کچھ دن پہلے، بلکہ کل ہی یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ فوری گھر بھیجنا پڑے گا حکومت کو، تبھی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ پی ایم ایل این کیوں اتنی ارجنسی کر رہی ہے؟ تیسری طرف جو مریم نواز صاحب ہے، ان کا آج لگا ہوا تھا ای سی ایل سے نام نکالنے کے لیے درخواست، وہ ملتوی ہو گئی ہے، اور جو مریم نواز کی خاموشی ہے اب اس کے اوپر بہت چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر ضمانت بھی نہیں مل رہی، یعنی ای سی ایل سے نام بھی نہیں نکالا جا رہا، تو وہ خاموش کیوں ہے؟ تو کیا مریم اور بلاول ایک مرتبہ پھر متحرک ہو سکتے ہیں اگر ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی؟ اس کے اوپر بلاول بھٹو نے ان کی خاموشی کے حوالے سے مریم نواز کی کہ وہ خاموش کیوں ہے، ایک بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے گزشتہ دنوں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی اب پریشان ہے کہ مریم خاموش کیوں ہے۔ ذرا دونوں کے بیانات سن لیجئے۔
मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात का अपना किरदार होता है और मैं उम्मीद रखता हूँ ये कोई डील का नतीजा नहीं होगा, ये कोई मुकमुका का नतीजा बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पर उन्हें खामोश रहना है तो बाहर खिदमत कर अपने वालिद की अच्छी बात नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों पुरुमीद है कि डील के नतीजे में मरियम खामोश नहीं है, और मौलाना ये कहते हैं कि अगर बाहर जाके तीमारदारी करनी है तो बेहतर है चली जाए, और यहाँ रह के खामोश रहने से बेहतर है कि अपने वालिद के पास चली जाए। कितना अहम होगा अगर कोई तहरीक का आगाज होता है, और ये दोनों खास बिलावल तो हैं ही मैदान में, अगर मरियम भी आ जाती हैं तो क्या होगा। हम आज के इस जनाब राना तनवीर हुसैन साहब, साबिक वजीर दिफाई पैदावार